شام سے بڑے آہستہ آہستہ طریقے سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. آج میں نے دوبارہ دیکھا تو اسی کی کڑی جو ہے وہ مزید آگے چلنا شروع ہوئی. خرم لغاری جو جہانگیر ترین گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا ایک بیان چلا ٹیلی ویژن کے اوپر. اچھا میں نے دیکھا، میں نے کہا واہ بڑی بات ہے، مطلب یہ تو کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. میں نے سوچا، میں نے کہا یار یہ کہیں جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ تتر بتر ہونے لگا، کیا ہو رہا ہے یہ. اچھا اس سلسلے میں پھر میری جہانگیر ترین صاحب سے میرا رابطہ ہوا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین، پنجاب کے اندر ایک سیاسی ہلچل ہو رہی ہے اور مختلف چینلز کے اوپر کل شام سے بڑے آہستہ آہستہ طریقے سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اور آج میں نے دوبارہ دیکھا تو اسی کی کڑی جو ہے وہ مزید آگے چلنا شروع ہوئی. اور میں کل شام کو جب وہ ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوئی تو مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اب یہ 2-3 دن یہ چلے گی اور اس کے بعد یہ آگے کدھر جائے گی. میں اس کی پریڈکشن آپ کو ابھی سے میں کر دیتا ہوں. معاملہ ہے کیا؟ معاملہ یہ ہے کہ کل شام کو خرم لغاری جو جہانگیر ترین گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اور بزدار صاحب کے غالباً ایڈوائزر تھے میرے خیال میں، ان کا ایک بیان چلا ٹیلی ویژن کے اوپر کہ جی مجھے عثمان بزدار صاحب کی قیادت پہ بھرپور اعتماد ہے اور عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ بڑے زبردست اچھے ہیں. مطلب وہ جو مسکے مارنا ہوتا ہے، وہ بھرپور شہد سے بھرپور بیانات جو ہیں وہ خرم لغاری صاحب کی جانب سے جاری کیے گئے. اچھا میں نے دیکھا، میں نے کہا واہ بڑی بات ہے، مطلب یہ تو کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یہ تو کوئی تبدیلی آ رہی ہے. اور خرم لغاری صاحب اتنے پھول جھڑنا شروع ہو گئے ہیں بزدار صاحب کے لیے. اچھا مجھے کیوں حیرانی ہوئی یہ بڑا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے مجھے ہی ایک انٹرویو دیا ہوا ہے اور عثمان بزدار صاحب کے بارے میں دیا ہوا ہے. اچھا اس انٹرویو میں اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا یہ دیکھیے گا ذرا. عثمان بزدار صاحب کے ساتھ آپ تو اسپیشل اسسٹنٹ بھی تھے عثمان بزدار صاحب کے، آپ نے پچھلے سال استعفیٰ دے دیا تھا. اس کا احسان تھا، ہم اپنے ووٹ لے کے نہیں آیا ہے. اس کا کیا احسان تھا عثمان بزدار کے ساتھ؟ عثمان بزدار خود کسی کا محتاج ہے یار. کس کا محتاج ہے؟ محتاج ہے ہمارے ووٹوں کو، ہمارا محتاج ہے. ہم ووٹ دیں اس کی ہم بات سکتے ہیں. نہیں وہ تو نہیں. پیسے کا محتاج ہے، کیا کرے؟ پیسے کا محتاج ہے؟ نہیں میں سمجھا نہیں اس بات سے. 77 ارب لگتا ہے ایک حلقے میں. کیا 77 ارب ایک حلقے میں لگ سکتے ہیں؟ نہیں ایک حلقے میں یہ تو اور آپ صرف 10 ارب دیتے ہو 181 حلقے کو. 77 ارب یہ عثمان بزدار صاحب کے حلقے میں لگا جی توسے میں لگا ہے. تو یہ تو ہر وقت کہتے تھے کہ نہیں لاہور سارا کچھ لے گیا، تو اب اس مرتبہ تونسا سب کچھ لے گیا. اس بار تو توسے کا بھی ایک حلقہ لے گیا بھائی. اچھا تونسے کا بھی ایک حلقہ. ایک پل بنی ہے 2 ارب روپے کی، جو کہ 2 کروڑ کی بھی نہیں تھی. یہ تو بہت بڑا سکینڈل بتا رہے ہیں آپ. میں بتا رہا ہوں، وہ بھی بتا رہا ہوں. نہیں وہ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں جناب بڑے ایکٹیو ہیں، اور یا لوگ کہیں گے کہ اس سے بہتر سی ایم ہی کوئی نہیں آیا 70 سال میں. یار خدا کا خوفی کرو، آپ کیا میٹرک فیل منسٹر بنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجھ سے باتیں کریں گے یار. اب یہ آپ نے بات سنی کہ عثمان بزدار صاحب کے بارے میں یہ کیا مطلب پھول جھڑتے تھے اس وقت، اور کل جو ان کے بیانات آئے میں حیران ہو گیا. میں نے کہا واہ اتنی تبدیلی. لیکن پھر مجھے اپنا ہی ایک اور ویلاگ مجھے یاد آیا جب ان کے اوپر بیسکلی ایک ایف آئی آر کٹی تھی، اور وہ ایف آئی آر کٹی تھی ایک خاتون کے معاملے کے سلسلے میں، جس میں مبینہ طور پر انہوں نے اس خاتون سے شادی کی بھی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے کوئی آپس میں مسئلے مسائل سٹارٹ ہوئے تو انہوں نے خرم لغاری صاحب نے ان کے گھر کے باہر جا کے فائرنگ کر دی ڈیفینس میں لاہور میں. تو میں نے اس وقت ایک چیز پریڈکٹ کی تھی انہی کے بارے میں. اب ذرا وہ دیکھیے گا. سیاسی طور پر خرم لغاری نے اپنے ہاتھ ایک قسم کے کاٹ کے جو ہیں وہ اگلوں کے ہاتھ میں پکڑا دیے ہیں. یا تو وہ اب اس سارے معاملے کو انفرادی طور پر خود ہی حل کر لیں. اگر خود نہیں حل کر سکتے تو وہ اس معاملے میں جب پھنسیں گے تو ظاہری بات ہے پنجاب حکومت کے خلاف یا پی ٹی آئی کے خلاف کے پاس جو ہے وہ ایک کارڈ آ گیا ہے، یہ جوکر کا کارڈ آ گیا کہ وہ کسی وقت بھی ان کو اس کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. یہ سنا آپ نے.
میں نے آپ کو بہت پہلے یہ بات بتا دی تھی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کے نا حکومت کے حوالے کر دیا. اچھا اب یہ میں نے آپ کو پہلے میں نے کہا تھا یہ کل شام کی کڑی تھی, اس کے بعد کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. تو ان ڈیولپمنٹس کے اندر یہ ہوا کہ آج خبر آئی صبح کے وقت کہ خرم لغاری صاحب کے بعد اور بھی لوگ جو ہیں, جس میں نعمان لنگڑیال ہیں اور بھی جہانگیر ترین گروپ کے جو لوگ ہیں, ان کی بھی جا کے ملاقاتیں ہوئی ہیں عثمان بزدار صاحب سے. تو میں نے سوچا, میں نے کہا یار یہ کہیں جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ تتر بتر ہونے لگا, کیا ہو رہا ہے یہ, مطلب عثمان بزدار صاحب سے اتنی جا کے ملاقاتیں. اچھا اس سلسلے میں پھر میری جہانگیر ترین صاحب سے میرا رابطہ ہوا اور میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ کی جو میٹنگ, یہ جو آپ کے ایم پی ایز مل رہے ہیں جا کے بزدار صاحب سے, یہ آپ کی اجازت سے مل رہے ہیں؟ تو ان کا مجھے جواب آیا کہ جی مجھے پوری انفارمیشن ہے اور میں پوری انفارمیشن اور میری اطلاع کے مطابق جو مجھے اطلاع ملتی ہے اس کے بعد ہی جا کے ملتے ہیں. تو یعنی اس کے اندر کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. لیکن یہ تو ہے ظاہری چیزیں جو آپ کو آمنے سامنے نظر آ رہی ہیں کہ جی جہانگیر ترین گروپ کے لوگ تھے, وہ گئے جا کے بزدار صاحب سے ملے اینڈ دیٹس اٹ. اب یہ وہی لوگ تھے جو عثمان بزدار صاحب کی کارکردگی کے اوپر سوالات اٹھاتے رہے ہیں میڈیا کے اندر, لیکن اب جا کے ملاقات ہوئی. اب اس کے پس سے پردہ کیا وجہ ہے, کیوں یہ ہوا ہے, اب میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. جس طرح میں نے آپ کو پہلے ان کے خرم لغاری صاحب کے بارے میں بتایا تھا نا, اب ان ملاقاتوں کا بھی میں آپ کو اپڈیٹ دے دیتا ہوں کہ اس کی کیا وجہ. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کو اس بات کا پتہ ہے, جہانگیر ترین گروپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ نون لیگ پنجاب کے اندر فی الحال کسی قسم کا دمادم مس قلندر کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. جی یہ آپ اس کو نوٹ کر لیں, انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا. خاص طور پہ اگر شہباز شریف سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تو وہ فی الحال کچھ نہیں کریں گے. اور یہ جب میں کہہ رہا ہوں نا کچھ نہیں کریں گے, تو وہ میں آنے والے کم سے کم 2-3 مہینے کے لیے بات آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ کچھ نہیں کریں گے. بعد میں ظاہری بات ہے کچھ چینج بھی ہو سکتا ہے. اچھا ایک بات تو اس لیے جہانگیر ترین گروپ کی افادیت جو ہے, امپورٹنس جو ہے, وہ رہتی نہیں ہے اس سارے معاملے میں. ظاہری بات ہے. ایک بات, اب آپ 1 منٹ کے لیے آ کے جہانگیر ترین گروپ کی سیٹ کے اوپر آ کے بیٹھ جائیے. وہ ان کے لیے کیا ضروری ہے, ان کے لیے ضروری ہے کہ انہوں نے اپنے حلقوں کے اندر جو ہے وہ فنڈز لے کے جانے ہیں اور اسکیمیں پوری کرانی ہیں. اب میری اطلاع کے مطابق اس میں سے کم ایک بندے کا تو مجھے پکی رپورٹ ہے کہ ان کے تو فنڈ جو ہیں وہ Day 1 سے بند ہوئے ہیں. اور وہ Day 1 سے اس لیے بھی بند ہوئے تھے کہ انہوں نے شاہ محمود قریشی کو رہایا ہوا تھا. اب نام آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں. تو ان کے فنڈ جو ہے وہ رکنے نہیں چاہیے, اور فنڈ رکے ہوئے تھے اور فنڈ جاری ہونے چاہیے. تو اس لیے یہ لوگ اب چاہتے ہیں کہ عثمان بزدار کے ساتھ جو ہمارا ایک ریلیشن شپ ہے نا وہ خراب نہیں ہونا چاہیے. یہ ملاقاتیں چلتی رہنی چاہیے, یہ فنڈ جاری ہوتے رہنے چاہیے. ایک بات. اچھا اب آ جائیے دوسری سائڈ پہ, پاکستان تحریک انصاف والی سائڈ پہ. پاکستان تحریک انصاف والی سائڈ پہ ان کو اچھی خاصی اپنی اوقات کا لفظ غلط ہو جاتا ہے میرے خیال میں, اپنی پوزیشن کا پتہ لگ گیا, اپنی ویلیو کا پتہ لگ گیا کہ ہم پنجاب میں کدھر کھڑے ہیں. اور وہ ان کو بتا دیا ہے, کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز جو ہوئے ہیں اس کے اندر کلیئر کٹ پتہ لگ گیا ان کو کہ وہ کدھر کھڑے ہوئے ہیں. اب ایسی صورت میں جب آپ کی حکومت جو ہے وہ یوں کر کے ایک دھاگے کے ساتھ کھڑی ہو نا, اور دھاگا کس کے ہاتھ میں ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, تو پھر آپ کو ہر بندے کو خوش رکھنا پڑے گا, چاہے وہ آپ کے اتحادی قافلی ہوں, چاہے آپ کے وہی جہانگیر ترین گروپ کے لوگ ہوں جو آپ کو بیٹھ کے گالیاں دیتے رہے. یہ مطلب آپ نے سنا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں نے آپ کو سنایا تھا. تو جب وہ آپ کی ضرورت بن جاتے ہیں تو پھر آپ کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے, آپ کو اس کے ساتھ بھی جا کے ہاتھ ملانا پڑتا ہے جس نے آپ کو گالیاں دی ہیں. تو یہ اس وقت سب ایک دوسرے کی ضرورت ہے. لیکن یہ جو آپس میں یہ جو رشتہ چل رہا ہے, یہ ضرورت کا رشتہ کب تک کا ہے؟ یہ ضرورت کا رشتہ اگلے الیکشن تک کا ہے. اس کے بعد نہ یہ عثمان بزدار صاحب کو گھاس ڈالیں گے, نہ عثمان بزدار صاحب نے ان کو گھاس ڈالنی ہے, کیونکہ ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے, جہانگیر ترین گروپ کو اس بات کا فی الحال آج کی تاریخ میں اس بات کا پتہ ہے کہ ان کو اگلی دفعہ پی ٹی آئی سے ٹکٹ نہیں ملنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑنا بھی نہیں چاہیں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر لڑنے کی کوشش کی اپنے حلقوں کے اندر تو شاید ہماری ضمانتیں بھی ضبط ہو جائیں.
تو اس لیے یہ ان کے لیے بھی سیکیور نہیں ہے. تو یہ جو ملاقاتیں اب یہ جو چل رہی ہیں یہ آگے چل کے اور اب ہو سکتا ہے کہ آج شام کے ٹاک شوز میں یا کل بھی ڈسکس ہوگی یا کی ہو رہا ہے جہانگیر ترین گروپ کیوں ملاقاتیں کر رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. تو اس کی جو پس پردہ ساری کہانی ہے وہ یہ ہے. اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.